نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت سورة العنکبوت کی آیت ہے۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جو بھی انسان، حیوان، چرند پرند، جو بھی جاندار اشیاء میں سے کوئی بھی شے، کوئی بھی جان اس دنیا میں آئی ہے، اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اگلے جہاں میں جانا ہے، یہ فیصلہ اٹل ہے، اس سے نہ کوئی باہر ہے، اس سے نہ کوئی اندر ہے۔ یعنی کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، یعنی مرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ میت کے ساتھ جانے والی جو تین چیزیں ہیں، گھر والے، مال اور عمل میت کے ساتھ جاتے ہیں، پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ یعنی میت کے ساتھ عمل جو ہے وہ اس دارے فانی سے، اس دنیا فانی سے ساتھ جاتا ہے۔ جو بھی انسان عمل کرے گا اس کا وہ سمجھو کہ کاؤنٹ ڈاؤن ہو گیا، وہ عمل جو ہے اس کا کاؤنٹ ہو گیا، وہ عمل اس کا لکھا جا چکا ہے اس کے نامہ اعمال میں، اب وہ عمل اس کے ساتھ جانا ہے، باقی ہر چیز ادھر ہم نے چھوڑ دی۔ جن چیزوں کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں، جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگا دوڑی کر رہے ہیں، صبح سے شام تک ہم جو ہیں اس بھاگم دوڑی میں لگے ہوئے ہیں، مال کو اکٹھا کر رہے ہیں، چیزوں کو بنا رہے ہیں، وہ سب ہم نے ادھر ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اور جس چیز کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی عمل کو، وہ عمل ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ میت کو کتنی چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میت کو تین چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے کاموں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر تین کاموں کا ثواب بند نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ثواب برابر جاری رہتا ہے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ، یعنی میت اپنی زندگی کے اندر ہی کوئی ایسا نیک عمل کر گیا ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے، تو وہ صدقہ جاریہ جو ہے برابر اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھتا چلا جائے گا۔ نمبر دو، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، یعنی نیک شاگرد، وہ نیک شاگرد آگے مطلب علم پھیلائیں گے، اور وہ علم کا پودا لگ چکا ہے جو اس نے لگایا تھا، اب وہ پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، جب تک وہ اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس علم سے، تب تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر نیک اولاد، جو مر جانے کے بعد اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ نیک اولاد ہوگی تو وہ اپنے والدین کو روز کچھ نہ کچھ پڑھ کر ایصال ثواب بھی کرے گی اور دعائے مغفرت بھی کرے گی۔ خالی 5 ٹائم کی نماز ہی پڑھ لے تو ہر اتحیات میں بیٹھ کے اپنے والدین کے لیے ہم جو دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
تو कम से कम दुआ के लिए हाथ ना भी उठाए जाएं तो कम से कम नमाज पढ़ने की हालत में जो हमारे तरफ से दुआ हो जाती है वो भी काफ़ी होती है। एक हदीस है सुनन इब्ने माजा की कि फौत शुदा वालदैन को राहत पहुँचाएं। मैंने अभी आपको बताया ना कि मैयत को सिर्फ तीन चीज़ें ही फ़ायदा पहुँचाती हैं। एक तो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ही कोई ऐसा नेक अमल सदका जारिया कर गया हो तो उसका उसको सवाब पहुँचता रहता है। दूसरा वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें उसके मरने के बाद भी, तो वो भी। और तीसरा है नेक औलाद। तो उसके बारे में एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन एक शख्स के लिए जन्नत में दर्जा बुलंद किया जाता है तो वो अर्ज़ करता है, ए मेरे रब, ये मेरा ये दर्जा कैसे बुलंद हो गया, क्योंकि मैंने तो कोई अमल किया ही नहीं। उस शख्स से कहा जाता है, तेरे बेटे के तेरे लिए इस्तिग़फ़ार करने की वजह से ये दर्जा बुलंद हुआ है। तो आज कितने खुशकिस्मत वो बाप हैं जो अपने औलादों के अंदर दीनदारी पैदा कर गए हैं, उनको दीनदार बना गए हैं, अपनी औलाद को दीनदार बना के इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो वो उनको दीनदार बनाना उनको अपना ही फ़ायदा है। वो बेटे जब उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं तो उसका उस मैयत को सवाब पहुँचता है, उसको थोड़ा सा अजर भी मिलता है और उसको राहत पहुँचती है। तो अपने वालदैन को हम भी राहत पहुँचाएँ। जिनके लवाहिकीन जिनके वालदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको चाहिए कि वो बार बार ज़्यादा कसरत के साथ अपने वालदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करें, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करें और उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के जो वालदैन ज़िंदा हैं उनकी कदर और उनकी फर्माबरदारी और उनके साथ नेक सलूक करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जिनके वालदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी आखिरत की मंज़िलों को आसान फ़रमाए, उनके आखिरत के दर्जात को बुलंद फ़रमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।